ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ. دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. ایسے فکر مند صحابی، لیکن اپنے ایمان کے لیے کیا ہے، اپنے ایمان کے لیے اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ انہیں جو ہے اپنے ایمان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، اور جبکہ ان کا ایسا ایمان کہ اگر پتھر پہ رکھ دیا جائے، پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی دھس جائے، ایسا مضبوط اللہ کی ذات پہ یقین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں جو ہے میں جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو. کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کا ایسا یقین دل کے اندر موجود ہے کہ دیکھنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چھوٹا سا بچہ ختم ہوا، انتقال کر گیا، اب وہ رو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اور تم اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہ جنت میں حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، یا نبی جی، مجھے اپنی آنکھوں پہ تو دھوکہ ہو سکتا ہے، مجھے اپنی آنکھوں پہ تو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے صحیح دیکھا یا غلط دیکھا، لیکن آپ نے کہہ دیا تو مجھے اس کا ذرہ برابر بھی دھوکہ نہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بچہ جنت میں حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے. دوستو، اس چیز کا نام ہے یقین. یہی چیز تو ایمان ہے. کسی کو کاروبار کو ایمانداری کے ساتھ کر لینا یہ ایمان نہیں ہے، وہ تو ایمانداری ہے، نہ جانے کتنے غیر ایمان والے بھی کرتے. لیکن ایمان کا خاصہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ کہ سب کچھ کر سکنے والی ذات اللہ کی. اور اس کے بعد جب اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین ہو جائے گا، پھر اللہ کے جو سب سے پہلا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز ہے. اور وہ نماز یہ اللہ کا دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے بطور تحفہ انعام کے طور پہ امت کو نماز دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جھوم اٹھے، خوشی سے جھوم اٹھے کہ اب تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بلا واسطہ لینے کا ایک ذریعہ مل گیا. کہ پہلے کوئی ذریعہ لگاتے، لیکن اب تو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں، اب تو 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے فوراً مانگا اور فوراً حاصل. یہ کوئی کہانی قصے نہیں ہے دوستو، یہ وہ حقائق ہیں اور وہ سچی باتیں ہیں اور وہ باتیں جو باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں. وہ حالات کہ ایک جماعت نکل رہی، جماعت جا رہی، ایک صحابی کا خچر اچانک گرا، اسے ٹھوکر لگی، گرا، مر گیا. دوسرے ساتھی بولے ارے آ جاؤ تم میرے خچر پہ سوار ہو جاؤ. کہنے لگے نہیں تم چلو میں آ رہا ہوں. ایک بالکل نارملی زندگی، تم چلو میں آ رہا ہوں، ایسا یقین. 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اسے قیامت کے دن تو پھر سے جو ہے میدان حشر میں زندہ کر ہی دے گا، لیکن میرے کسی کام نہیں آئے گا، تو اسے آج ہی زندہ کر دے. چنانچہ دعا کی اللہ سے. ابھی چہرے پہ دعا کر کے ہاتھ پھیر رہے تھے کہ خچر جو ہے وہ کان پر پھڑاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس پہ سامان رکھا، پھر چل دیا. تو یہ صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی نمازیں تھیں. انہوں نے نمازوں کو اپنی بنایا تھا، محنت سے بنایا تھا. کیسی نمازیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہر ناممکن کام کو ممکن کر لیا کرتے. ناممکن کام جو بظاہر ہماری نگاہوں میں ناممکن ہے وہ ان کے لیے ممکن ہو جاتے. ایک صحابیہ ہیں، نئی ایمان میں داخل ہوئی، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان کا ایک بچہ تھا 6-7 سال کا، اور
ان کو اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی مستورات ہوتی تھی اور اسلام میں داخل ہوتی تھی، ایمان میں داخل ہوتی تھی، تو انہیں جو ہے وہ عورتوں کے درمیان مستورات کے درمیان رکھ دیا جاتا تھا. وہاں پہ دین سیکھتی تھیں اور دین سیکھ کے پھر اس پہ عمل کرتی تھی. اور یہ چونکہ بچے تھے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو باہر ایک حجرہ وہ بنا ہوا تھا، حجرے کے باہر ایک چبوترا جسے صفہ کہا جاتا تھا، وہاں لوگ تعلیم و تعلم کے لیے اکٹھے رہتے تھے. جب جائیں گے آپ حج کے لیے تو دیکھا ہی ہوگا ماشاءاللہ جو گئے ہوئیں گے کہ ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا، اس پہ لوگ بیٹھ کے صرف تعلیم و تعلم کرتے تھے. وہ کاروبار نہیں کرتے تھے اور کوئی کام نہیں تھا ان کا، بس تعلیم و تعلم، دین سیکھنا اور دین سکھانا. اسی میں یہ بچہ بھی انہی میں سے رہتا تھا، وہاں وہ دین سیکھتا تھا. اچانک اس بچے کا وہ بچہ بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب جب بچے کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے جو ہے اس کی نہلایا دھلایا اور کفن پہنا کے رکھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، وہ بچہ اچانک بیمار ہوا. کہا اس کی ماں کو خبر کر دی؟ کہا نہیں ابھی خبر تو نہیں کی. کہا جاؤ پہلے ماں کو خبر کرو. چنانچہ جیسے ہی ماں کو خبر کی گئی وہ آئیں اور انہوں نے بچے کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کسی سے کوئی کچھ نہیں کہا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ یہ جو بچہ ہمارا چھوٹا سا تھا اس کا انتقال ہو گیا، لوگ ہمیں تانے دیں گے، ہماری قوم کے لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ تو نے ایسا دین اختیار کیا کہ جس کی نعوذ باللہ نحوست سے جو ہے تیرا بچہ انتقال کر گیا. یا اللہ میں یہ تانے برداشت نہیں کر پاؤں گی. چنانچہ ایسے پھوٹ پھوٹ کے دعا کی. ابھی ان کی دعا مکمل ہوئی تھی اور چہرے پہ ہاتھ پھیرے تھے کہ کفن میں لپٹا ہوا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اور پھر اس نے بڑا لمبی عمر پائی. یہ نہیں کہ وہ تھوڑے دن کے بعد پھر سے چل بسا ہو، بڑا لمبی عمر پائی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے باقاعدہ اپنی ایمان اور اپنی نمازوں کو بنایا تھا، محنت سے بنایا تھا. کہ ایک صحابی ہیں وہ ان کا بہت لمبا چوڑا کھجور کا باغ ہے، اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک وہ گنجان باغ تھا، اس میں سے اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندہ اگر چلا جائے تو اس کا باہر نکلنا مشکل. اچانک ایک پرندہ جو تھا وہ جو ہے پھڑپھڑاتا ہوا ادھر سے ادھر چکر کھانے لگا. تو ان کی نماز سے دھیان تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. آج تو ہم لوگ اپنی نمازیں دیکھیں کہ ادھر نیت باندھی اور ادھر کاروبار میں، کبھی دکان میں، کبھی گھر میں، کبھی ملازمت میں پہنچ جاتے ہیں کہ جسم تو کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے لیکن دھیان کہاں ہے بھائی؟ دھیان دکان پہ لگا ہوا ہے، دھیان گھر میں لگا ہوا ہے. لیکن صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک پرندہ جو ہے اس نے جو ادھر ادھر راستہ جو ہے ڈھونڈنے کے لیے اڑنا شروع کیا، پھڑپھڑانا شروع کیا. اچانک کسی طریقے سے آ گیا ہوگا تو اسے ان کا دھیان جو تھا تھوڑا سا بہ گیا. تو اپنے باغ کو ہی اللہ کے راستے میں ہدیہ کر دیا، پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. کہا ایسا باغ نہیں چاہیے جو نماز سے غافل کر دے، ایسا باغ نہیں چاہیے. اس صحابی ایسے تھے کہ نماز جب پڑھتے تھے تو پرندے آ کے ان کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، سمجھتے تھے کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے، کوئی لکڑی کھڑی ہوئی. اتنا ایک دم ساکت و جامد. تو ہمیں ہماری بات مکمل کر دیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی باقی کی بات اللہ نے چاہا تو کل ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ابھی مشورہ ہوگا، تشریف رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ. دوستو ہمارا ایک نیا چینل ہے روحانیت اور سحر RAS. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر بھی آئیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس قسم کی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. آپ اس چینل پر بھی آئیے اور ویڈیوز دیکھ کر استفادہ کریں. ساتھ ہی ساتھ انسٹاگرام
اباؤٹ سیکشن میں انسٹاگرام کا لنک دے دیا گیا ہے، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں۔